صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مبشر الفقراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار فقراء کو خوشخبری دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے اور یہ قیامت کے آدھے دن کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کی مجلس اختیار کرو۔ جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں داخل ہونے والے
زیادہ تر مسکین لوگ تھے اور مالدار حساب کتاب کے لیے رکے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ معذوروں کا عالمی دن ہے اور اس لیے آج کا ہمارا موضوع اسلام میں معذوروں کے حقوق کے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام بے بس، معذور اور مجبور لوگوں کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں قرآنی تعلیمات اور اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اسلام میں، دین اسلام میں یہ جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان سے حسن سلوک کا نتیجہ اور انعام جو ہے وہ جنت بتائی گئی ہے۔ اظہار نبوت سے قبل بھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ مسکینوں، مظلوموں کی داد رسی فرماتے تھے، مفلوک الحالوں پر رحم فرماتے تھے، محتاجوں کی مدد فرماتے تھے، معذوروں کی مدد فرماتے تھے، بے کسوں اور بے بسوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سینکڑوں واقعات ہمیں ملتے ہیں جہاں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک دماغی طور پہ معذور جو خاتون ہے وہ آتی ہے، دست اقدس کو دامن کو پکڑ لیتی ہے اور دھوپ میں جا کے اپنی بات علیحدگی میں بہت دیر تک سناتی ہے۔ تپش ہے، دھوپ ہے، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں، آپ اس کی بات سن رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بات نہ سنوں، اس کا دکھ نہ سنوں، تو اور کون اس کے دکھ سنے گا۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جو غلام تھا اس کو پانی اس کی جگہ بھرنا شروع کر دیا، اس کی مدد کر دی۔ اسی طرح کسی کو غلام جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کے لیے آٹا پیسنا شروع کر دیا، اس کی جگہ پر اس کی مدد کر دی۔ ایک ایسی خاتون جو اس وجہ سے بھاگ رہی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے کہ کہیں میں دین اسلام میرے کان میں حق کی آواز نہ پڑ جائے، اس کی گٹھری، اس کا سامان اٹھا کے اس کو باہر تک چھوڑنے گئے اور پھر وہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس طرح کے اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور اظہار نبوت سے پہلے کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات پاک جو تھی وہ تو غریبوں، بے بسوں کے لیے تھی، اور پھر اسپیشل افراد کے لیے بھی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں جو نابینا افراد تھے ان کے لیے ان کے معاون ملازم رکھ کے دیے تھے، ان کو سرکاری آدمی تھے جو جا کے ان کی مدد کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی معمول مبارک تھا، بلکہ ایک معذور جو خاتون تھی اس کو ہر روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جا کے کھانا کھلایا کرتے تھے، اور یہی معمول پھر سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی چلتا رہا۔ پھر وہ آدمی جس کا جنگ موتا میں ایک ہاتھ شہید ہو گیا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو چھپائے پھر رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو؟ دائیں ہاتھ کا حکم ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ تو جب اس نے اظہار کیا کہ اصل میں میرا دائیں ہاتھ جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا جنگ موتا میں، تو آپ نے ایک اسپیشل آدمی مقرر کر دیا جو اس کی مدد کرتا تھا، اس کے کام کرتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تھا۔ حتیٰ کہ یہودی بوڑھا جو تھا، جو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اس کی مدد کے لیے بھی جو آپ نے اس کو وہ ٹیکس جو تھا وہ معاف کر دیا تھا۔ تو دین اسلام میں معذور لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو معذور کا مذاق اڑانے والا جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے احادیث کے مطابق، کہ کوئی آدمی کسی معذور کا، کسی نابینا کا مذاق اڑائے، یا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ کسی کی معذوری جو ہے اس کو تانے کے طور پہ دیے، کسی کو کانا کہہ دیں، لنگڑا کہہ دیں، لولا کہہ دیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما دیا تھا احد میں ایک جنگ میں جاتے ہوئے، جنگ تبوک میں غالباً، کہ جو لوگ مدینہ میں معذوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کو بھی اجر جو ہے وہ جہاد کرنے والوں کے برابر ملے گا۔ اور بعض واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جنگوں میں جو مال غنیمت آیا معذوروں کو بھی اتنا ہی ادا کیا گیا آ کے مدینہ منورہ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا افراد کو، مکتوم کو تو گورنر مقرر کر دیا تھا مدینہ منورہ کا اپنی غیر حاضری میں۔ تو یہ اسلام نے معذوروں
کے حقوق کا بہت خیال رکھا اور بڑا زور دیا ہے کہ معاشرے میں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. دے آر دی VIP آف دی سوسائٹی. یہ جہاں آ جائیں سب سے آگے ان کو جگہ دینی چاہیے. آج اسی معاملے پہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں. آپ جانتے ہیں ملک کے دینی اسکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب فیاض حسین صاحب. یہ آج ہمارے VIP مہمان ہیں. اسپیشل استاد ہیں. ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور انہوں نے کئی کتابیں بھی جو نابینا بچے ہیں ان کے لیے لکھی ہیں. تو آج ہمارے VIP مہمان ہیں. یہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے نفسیات ہیں, ایک ہاسپٹل کے MS ہیں جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ایک صوفی کے طور پہ بھی میں ان کو بلاتا ہوں. یہ اندر کے بڑے پکے صوفی, باہر کے بابو ہیں. ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر کہہ دیا جی, اب آپ کر ہی لیں PhD, مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے. جی مفتی صاحب, بسم اللہ الرحمن اسلام میں معذوروں کے حقوق اور کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا اسلام نے تو ہر نبی کے دور میں حضور آقا کریم علیہ السلام کی آمد تک انبیاء کرام علیہم السلام جو ضابطہ حیات لے کر آئے اس میں معذوروں, مجبوروں, اسپیشل پرسنز اور ان خصوصی افراد کے لیے بھی تعلیمات لے کر آئے. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نابینا افراد کو بینائی دینا, اللہ کے اذن سے کوڑ جیسے مرض میں مبتلا مریضوں کو شفا یاب کرنا, سبحان اللہ, یہ کیا تھا؟ یہ ان کی معذوروں کی خدمت اور امداد اور معاونت تھی. پھر اسی قرآن مجید میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کی عزت و توقیر دوسروں سے زیادہ کرنا. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا بھی تھے. تو سرکار کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ محبوب ان کی دوسروں سے بڑھ کر عزت و توقیر کی جائے اور ان کو توجہ عنایت فرمائی جائے. تو سرکار ان پر زیادہ توجہ فرماتے تھے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں سربراہ مملکت کے لیے توجہ کا خاص استحقاق رکھتے ہیں خصوصی افراد. آپ کو یاد ہے وہ صحابی جنہوں نے آپ جب بدر سے واپس آئے تھے یا احد سے, تو وہ جو گستاخ رسول عورت کو جہنم رسید کیا تھا, ہاں بالکل, اس کو بڑا آپ نے اس کی پذیرائی کی. نابینا صحابی تھے وہ, نابینا صحابی تھے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کی جسمانی حیثیت میں 1 پاؤں نہیں تھا. 1 پاؤں نہ ہونے کے باوجود ان میں اسلامی جوش و جذبہ اتنا تھا کہ عرض گزار ہوئے حضور مجھے اجازت دیں میں بدر میں شریک ہو جاؤں. تو سرکار کریم نے ان کو اجازت نہیں دی, صرف اور صرف ان کی معذوری کی بنا پر. اسی طرح معاشرے کے اندر ایکویلٹی اور مساویانہ طرز زندگی دینے کے لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ اس سے دیکھیے اسلام کے دل میں سب مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کتنی بڑی جگہ اور برابری کی جگہ ہے. اس معاشرے میں یوں ہوتا تھا کہ جو صحیح سالم لوگ تھے وہ معذوروں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرز کو پسند نہیں کرتا, آپ لوگ معذوروں اور ان جیسے افراد کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھایا کریں اور اسی طرح زندگی کے معاملات انجام دیں جس طرح آپ صحیح لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. محسوسات کیا ہوتے ہیں ہمیں اسپیشل, یہ جو لوگ ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دینا چاہیے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کیوں دیا جائے. میرا نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ایکویلٹی, میں تو ایکویلٹی سے بڑھ کے سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ امپورٹنس دی جائے, اس لیے آج کی ہماری نشست میں آپ VIP ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. دیکھیے جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کے تو میں حق میں نہیں ہوں. اچھا, یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ آپ کا بڑا پن ہے. بہت شکریہ. اسپیشل ٹریٹمنٹ میں حق میں نہیں ہوں بطور استاد اور بطور ایک شاگرد ایجوکیشن کا طالب علم ہونے کے ناطے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کی بجائے ہمیں اپنے برابر سمجھیں
اور ہم سے اپنے جس طریقے سے ایک عام آدمی سے توقع کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں جاب کر سکتا ہے، تو ایک معذور فرد سے بھی آپ یہ توقع کریں کہ یہ فلاں فلاں جاب کر سکتا ہے. آپ ایٹ لیسٹ اس کو موقع دیں کام کرنے کا. اگر اس کے کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کا آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی جو ایبلٹی ہے، اس کی جو صلاحیت ہے کام کرنے کی، انٹلیکچولی اگر وہ پوری ہے، تو اگر کسی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے رکاوٹ وہاں پہ آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کریں. تو اگر آپ اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے تو ہم عام معاشرے میں آپ جیسے عام لوگوں جیسے انسان ہیں، ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جائے؟ یہ میرا موقف ہے. ٹھیک. اچھا، محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کیا فیل کرتا ہے؟ آپ تو ان کے استاد بھی ہیں اور خود آپ کو، بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ یہ نابینا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو جہنم رسید کر کے آیا تھا. تو آپ نے کہا اسے نابینا نہ کہو، یہ تو بینا ہے. تو اقبال نے اسی پہ کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو آپ لوگوں کے تو دل روشن ہوتے ہیں ماشاءاللہ. وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں آپ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کرتے تھے. ان کا انکریجنگ ایٹیٹیوڈ تھا کہ ان لوگوں کو انکریج کیا جائے تاکہ اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں، تاکہ برابری کی میں مثال عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عشاء کی نماز گھر پر ہی نہ پڑھ لیا کروں، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ آنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کو اجازت دے دی. تو جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے. اس کے لیے آپ گھر سے لے کے مسجد تک کوئی نشانی لگائیں، کوئی رسی وغیرہ لگائیں جس کو پکڑ کے، جس کے سہارے آپ آ جائیں. آج کی دنیا میں اقوام متحدہ تو آج کہنے لگے ہیں، لوگ آج کہنے لگے ہیں، مہذب دنیا آج کہنے لگی ہے، یورپ آج کہنے لگا ہے کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے آپ بیریئرز کو ریموو کریں، آپ ان کی ہرڈلز کو ریموو کریں، آپ ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ریموو کریں، سہولت فراہم کریں. یہ لوگ آج کہنے لگے ہیں مہذب دنیا، جس کو مہذب کہتے ہیں، سو کالڈ مہذب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے فرما دیا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. آپ گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ برابر ہیں. آپ کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کا حل کریں. آپ اپنے راستے کو ایکسیسیبل بنائیں. کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے راستے کو ایکسیسیبل بنائیں، نہ کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں. اچھا جی، ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب، آدمی جب اسپیشل لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے انسانی ذہن، قلب، فکر اور روح پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی ہم لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے، تو وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. وہ کہیں گے میں ایک معذور کی مدد کروں، ایک نابینا کو میں سڑک پار کراؤں، ایک معذور جو ٹانگوں سے ہے اس کو میں مدد کروں، کھانے میں مدد کروں، اس کی ہیلپ کروں، غریب کی، مسکین کی، تو مجھے حاصل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کا یہ ٹاپک انتہائی فائدہ مند ہے سارے لوگوں کے لیے، اور اس کی امپورٹنس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ ہمارے پاس تو سینسز ہی مردم شماری ٹھیک نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، WHO یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً کوئی 15% لوگ ڈسیبلڈ ہیں. سر اچھا، 15%، یعنی 100 میں سے 15. اچھا، ہمارے پاس جو سینسس کہتی ہے وہ کہتی ہے 3.5% لوگ جو ہے نا ڈسیبلڈ ہیں. یعنی ہم جو میجر ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کو ڈسیبلڈ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ 60% جو ہے وہ ذہنی معذور لوگ ہیں. ٹھیک. ہم ڈسیبلٹی سمجھتے ہیں، نابینا کو ڈسیبلٹی سمجھتے ہیں، جن کے پیر نہیں ہیں یا جن کے کان سے نہیں سن سکتے، ان لوگوں کو ڈسیبلٹی سمجھتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم جو 60% لوگ جو دنیا سمجھتی ہے ان کو وہ ڈسیبلڈ سمجھتے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اگر پوری دنیا میں 15% ہیں تو اتنے ہی پاکستان میں ہوں گے. ٹھیک. اچھا، جہاں تک آپ کا جو، اب یہ دیکھیے کہ معاشرے کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ایسے آدمی کو
کنسیڈر ہی نہیں کر رہے کہ اس کی ہیلپ کی جائے. جب اس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم گن ہی نہیں رہے ہیں, تو پھر اس کی ہیلپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک. تو یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے یہ بڑا ہی مفید ہے اور اہم ہے کہ اگر ہم ان کو سب کو یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے تو اس کے بدلے میں ہوگا کیا. دیکھیں سر, میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں بہت کلیئرلی کہ جو زندگی ہے, یہ دنیا جو ہے, یہ ایک امتحان گاہ ہے. آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو جو امتحان گاہ میں جو سب سے امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرنے والا انویلیجیٹر ہوتا ہے سر, وہاں موجود ہے. تو یہ جو معذور لوگ ہیں یہ بیسکلی یہ چیکنگ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے اوپر. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت آپ نے ٹرم یوز کی ہے, یہ انویجیلیٹر ہے. انویلیجیٹرز ہیں, یہ چیکنگ کر رہے ہیں ہمارے رویوں کے, ہماری بیہیویئرز کے, ہمارے اعمال کی بھی, ایک ہمارے اعمال کی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہے. کہاں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھائی تم بالکل ہمارے جیسے ہو, اور مسجد میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسجد میں تم نے خدا نہ ہے. اور کہاں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے. کہاں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان کے رال جو گرتی ہے وہ صاف کرنے میں ہمیں مشکل ہے. کہاں یہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی لنگڑا ہے تو کسی کی ٹانگ بیچارے کی معذور ہوگی, اس کو لنگڑا کہنا, کسی کو اندھا کہنا, کسی کو جو ہے نا کسی اور القاب سے پکارنا. تو یہ تبدیلی آئے گی تو ہماری بخشش ہے. واہ واہ واہ, جس کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے. اور یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ اس نے ہمیں پاس کروانا ہے, تو پھر ہمارا رویہ سر کیسے ہوگا, یہ سمجھ لیں آپ اس بات کو, کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی سوچ سے کتنی تبدیلی انسان میں آ جاتی ہے. اب میں نے ایک اور بات بڑی نوٹ کی ہے, کیونکہ ہمارے اسپتال میں اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا وقتی جو ہے وہ انہی لوگوں میں گزرتا ہے. ٹھیک. جتنے کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی معذور بچہ ہے یا کوئی کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے یا کوئی سننے کا مسئلہ ہے, وہ اپنے آپ کو انتہائی مظلوم, اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں, وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, والدین جو ہوتے ہیں. ٹھیک. میں نے ساری بڑی کوشچنس کی ہیں ان سے. میں نے کہا بھائی جب سے یہ بچہ آپ کے گھر میں آیا ہے, آپ بتائیں آپ کے دوسرے مسئلے ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل, ہمارا تو رزق بڑھ گیا, ماشاءاللہ, ہمارے اور بچے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے لگے ہیں, ہمارے اور مسائل بہتر ہونے لگے ہیں. اگر یہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بلیسنگ ہے, تو ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کچھ پرسنٹ لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جو ناشکراپن کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ میاں ہماری مصیبت کو کم کر دے, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یا اس کو اگنور کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی معذور, تو اس کو چھوڑ دیں. بہت زیادہ. خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ذہنی معذور بچے ہیں ان کے پیرنٹس, میں آپ کو آپ کے توسط سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے, کہ ہمارے اسپتال میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو ذہنی معذور بچے, ہمارے 2 اسکول ہیں سر, تو ذہنی معذور مرد کے بچے, مرد جو ہوتے ہیں بچے, ان کو تو ڈیل کرنے کے لیے پیرنٹس کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ یعنی جب ایک ایج ایسی آتی ہے 25 سے 30 سال یا 35 سال کی جب لڑکی ہو جاتی ہے ذہنی معذور, جو ڈاؤن سنڈروم اور دوسرے قسم کی, ان میں سے کوئی پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے یا دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ کہاں جاتی ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یا تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا ان کو اگنور کرنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا مار دی جاتی ہیں. اچھا, یہ کتنا, جی سر, اس طرح کئی انسیڈنٹس ہم نے سنے, کئی سارے انسیڈنٹس ایسے سنے کہ اپنے ہی رشتہ داروں نے ایسے حالات کریے کہ وہ بیچاری, دیکھیں نا, وہ تو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتی. اللہ, وہ جو محبت ماں باپ دیتا تھا یا بہن بھائی میں سے کوئی ایک دیتا تھا, وہ نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ جو قبل از اسلام کا دور آ گیا سر, وہی یہ وہ دفن کرتے تھے, اور سر یہ بالکل ایسے, میں نے خود انسیڈنٹس ایسے اخبار میں پڑھے اور ایسے لوگوں نے مجھے بتائے. تو سر ہم نے اس کے بدلے میں یہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی 100 بیڈ کا ہاسپٹل ایسی لڑکیوں کے لیے, بلکہ آپ کے ٹی وی کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اس میں آپ سب کو بھی انوائٹ کریں گے. وہ اس میں کوئی اگر ایسی لڑکی ہے کہ جس میں جو ذہنی معذور ہے, اس کو گھر میں رکھنے والا کوئی نہیں ہے, تو ہمارا اسپتال اس کے لیے حاضر ہے. واہ, بہت بڑی بات ہے. تو یہ 100 بیڈ کا اور ایسا VIP ہے کہ جیسے ہم اپنے لیے بنایا, ہم اپنے رہنے کے لیے, الحمدللہ. تو سر یہ ایک المیہ ہے معاشرے کا کہ یہاں تک ہے کہ اس کو ایسے حالات کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے یا اس کو بالکل اگنور کر دیا. اب انفیکشن اگر کسی بچی کو ہو گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہمارے اسکالر آتے ہیں نا یہاں, پکے ٹھکے صوفی, جی سر, علامہ منیر احمد یوسفی آپ جانتے ہیں, جی سر, ان کا ایک بچہ معذور ہے. اچھا جی, میں نے دیکھا کہ اس کو وہ VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے کہ ہر جلسے میں وہ بیٹھ نہیں سکتا بچہ, وہ لیٹتا ہی ہے, تو وہ ہر جلسے میں اس کو باقاعدہ صدارت اس کی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے وہاں, اور اس کی وہ رال ٹپکتی ہے, اور ساتھ 2 آدمی ہوتے ہیں جو اس کی رال صاف کرتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں. لیٹ کے ہی بیچارہ کھا سکتا ہے, بیٹھ کے نہیں کھاتا.
ہاتھ بھی پاؤں بھی معذور ہے تو ذہنی طور پہ بھی ظاہر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہے، اور اس کو VIP ٹریٹمنٹ. تو میں نے کہا جی آپ کو تو آپ کی ولایت کے لیے یہی کافی ہے، یہی یہ جو سرٹیفکیٹ اس کی خدمت. بالکل. اچھا مفتی صاحب وہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر بھی ایک دفعہ چکر لگا دے، میرا جی چاہتا ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھیں میرے گھر میں وہاں پھر نماز پڑھا کروں. آپ صحابہ کو ساتھ لے کے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق کو وہاں جاتے، یہ اصل رویہ ہے جو آج ہمیں ضرورت ہے. ان کی حوصلہ افزائی، ان کی دلجوئی، ان کے ساتھ خصوصی اور دوسروں سے بڑھ کر محبت، جی یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، سرکار نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه بشیء فلینفعہ، او کما قال علیہ السلام. تم میں سے جس سے یہ بن سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے تو وہ ضرور کرے، یہ میرا حکم ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ اس وقت تک لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس بچے کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا، ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں اس بچے کی وجہ سے گھر کے رزق بڑھ گئے، دوسرے مسائل حل ہو گئے، مزید آسانیاں پیدا ہو گئیں. تو جو ان کی خدمت کرتا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا دائیں سے کھائیں. مختصر یہ کہ انہوں نے دائیں ہاتھ دکھایا تو وہ ہاتھ ہی نہیں تھا. پوچھا یہ کیا ہوا؟ عرض کی کہ جنگ موتا میں میرا یہ ہاتھ کٹ گیا تھا. اب دیکھیے کہ اسٹیٹ کی اور صاحب استطاعت لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک ملازم مقرر کیا جو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، ایک سواری کا اہتمام کیا. اس سے پتہ چلا کہ اسٹیٹ کو اور صاحب استطاعت لوگوں کو اور رشتہ داروں میں جو مالدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں جو ان کے رشتہ داروں میں، یا اسٹیٹ دیکھے کیا جنت ملتی ہے. یہ ان ٹیکنیکل جو ٹریننگ سینٹر ہیں وہ ان کا اہتمام ہو. اگر کوئی کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہے وہ پیش کریں، کسی کو آلائے سماعت کی ضرورت ہے وہ پیش کریں، جس طرح کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حق قائم کیا ہوا ہے ان لوگوں کا، ہم جو لوگ الحمدللہ بہتر ہیں صحیح سالے میں ان پر. اسی طرح ہمارا ایک رویہ یہ ہے کہ گزر رہے ہیں تو اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لباس سے بالکل خالی وہ ننگے بازار میں چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. یا کوئی ایسا ذہنی طور پر جس کا توازن نہیں ٹھیک وہ بات کرنے لگے تو دوسرا ساتھ والا کہتا یار پاگل ہے چلیے، اس طرح کہہ کے چل پڑتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث جو آپ نے سنائی کہ راستے میں سخت دھوپ تھی، ایک ذہنی توازن جس عورت کا درست نہیں تھا، وہ بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی یہیں بیٹھ جائیں. سرکار روڈ پر بیٹھ گئے تو اس کی بات سننے لگے. اس نے بات بڑی لمبی کر دی. صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو پاگل ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ ہمیں ذہن میں نقش کرنا چاہیے. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پاگل ہے تو انسان تو ہے نا، اس کا ذہنی توازن درست نہیں. ایسا تو نہیں کہ انسان ہی نہیں رہی، ہمارا فرض ہے. پھر مفتی صاحب اگلا حصہ اس کا بڑا ہے انقلابی. آپ نے فرمایا بی بی جب کبھی تمہیں میری ضرورت ہو جس گلی کے نکر پہ مجھے بلاؤ گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کے لیے وہیں. اچھا جی فیاض صاحب یہ بتائیں کہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو بھی تو خود خیال کرنا چاہیے، کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھ گئے اور آپ اتنی اچھی پوزیشن میں ہیں، خوش لباسی آپ کی، تو ان کو بھی چاہیے وہ اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. اور جیسے مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے برے القابات سے یاد نہیں کرنا چاہیے. سوسائٹی کا یہ رویہ ہمارے ہاں عام ہے، لیکن اگر معذور افراد خود ہمت کریں، خود کوشش کریں، خود اپنے آپ کو امپروو کریں اور خود زمانے میں یہ ثابت کریں کہ ہم ہیلپ لینے کی بجائے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہیلپ دے سکتے ہیں، اگر یہ ثابت کریں تو آہستہ آہستہ سوسائٹی کا رویہ بھی چینج ہو جائے گا.
میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ القابات سے پکارا جانے کا اتنا خوف ہوتا ہے ہمارے عام طور پہ پیرنٹس میں بھی کہ ہمارا بچہ، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمارا بچہ اگر معذور ہے تو اس کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور بلکہ میں اپنی بیگم کی بات بتاتا ہوں کہ شادی کے بعد یہ ہمارا سفید چھڑی جو ہے ہمارا نشان ہے نابینا افراد کا، یہ عالمی نشان ہے. تو میں سفید چھڑی کے بغیر گھر سے باہر نکلا تو میری بیگم نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ چھڑی لے کے کیوں نہیں جا رہے. اور آپ کی بیگم جو ہیں وہ درست ہے، ان کی نظر ہے یا وہ بھی آپ کی طرح؟ وہ سائٹڈ ہیں ماشاءاللہ، بینا ہیں، وہ دیکھ سکتی ہیں. اچھا. تو انہوں نے بتایا، آواز دی اور کہا کہ جی آپ چھڑی لیے بغیر کیوں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ویسے ہی جیسے ایک معذور آدمی کا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ جی میں اپنی گلی میں ہی ہوں، لوگ کیا سوچیں گے. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کہیں دور جانا تو ٹھیک ہے میں اسٹک لے جاتا ہوں، تو اگر تو قریب ہی کہیں پاس جا کے دکان سے چیز لانی ہے تو میں اس کے بغیر چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ استاد ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کو صرف نابینا کی ہیلپ نہیں کرتے، آپ کے پاس بینا لوگ آتے ہیں، آپ ان کو ماسٹرز لیول تک پڑھاتے ہیں، ایم فل لیول تک ریسرچ کا کام کرواتے ہیں، جو کہ معذور نہیں ہوتے ان کو کام کرواتے ہیں. تو آپ یہ سٹک لے کر جائیں جو آپ کا نشان ہے، اس سے آپ معاشرے کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور اٹ واز اے پازیٹیو تھنگ. میں نے وہ دن اور آج کا دن میں جاتا ہوں، اپنی گلی میں بھی جانا ہو تو یہ سٹک لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں خود بھی ہمت کرنا چاہیے. آپ نے درست فرمایا کہ معذور افراد کو خود بھی ہمت کرنی چاہیے. ہم خود لوگوں کے رویوں کو شیپ کر سکتے ہیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک، ہمت کریں. اچھا، اور ہر زندگی کے شعبے میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں ڈیف اینڈ ڈم، وہ کتنا اچھا ٹی وی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ریڈیو کا کام، ٹیکنیکل کام وہ بڑے زبردست کرتے ہیں اور بڑی قوت ہوتی ہے ان میں. آپ نے درست فرمایا. دیکھیے ہمارے ہاں جیسے ہم میں ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں نابینا افراد کے لیے. آپ خود چلا رہے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک. لٹریری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ایڈیٹنگ کی ٹیم ہے جو آڈیو ایڈیٹنگ جو بچے کرتے ہیں ان کو ہم آڈیو ایڈیٹنگ سکھاتے ہیں، آڈیو بکس کی ایڈیٹنگ. تو اس میں 90% جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نابینا ہیں، اور ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ وہ کسی چینل پہ بھی جا کے، ریڈیو چینل پہ بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، آپ کی طرف آ رہا ہوں. اپنا سید مرتضیٰ صاحب، دو میں آپ کو مثالیں دینی. ایک تو ناصر درانی، یہ جو آئی جی تھے صوبہ سرحد کے، آپ کو پتہ ہے ان کی بیگم معذور ہو گئی تھی شادی سے پہلے. اس کے باوجود انہوں نے شادی کی اور ساری عمر اس کو وی آئی پی اپنی بیوی کو ٹریٹمنٹ دیا، اور کوئی اپنے اوپر تاریخ کوئی اور ہوتا تو کہتا جی اب بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. تو میں ہمیشہ ناصر درانی کی بڑی عزت تکریم اس لیے کرتا ہوں کہ بھئی یہ بہت بڑا کیریکٹر ہے، اور اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے. ہر حکومت اس کی دیانتداری کی تعریف کرتی. دوسرا یہ انور مقصود صاحب کے بیٹے، مجھے اب نام ان کا بھول گیا، ہمارے 92 میں بھی رہے. ان کی بیگم نابینا تھی، وہ فوت ہو گئیں. ان کے نام پہ اس نے باقاعدہ بعد عمار مسعود اچھا ادیب آدمی ہے، اس نے نابینا سے شادی کی تھی، وہ پھر بعد میں فوت ہو گئیں، اور وہ ان کی اتنی عزت اور تکریم کرتا تھا. اس کے نام سے اس نے کوئی این جی او بھی بنائی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کا جب وہ دن آتا ہے وفات کا تو باقاعدہ مناتے ہیں، پوری لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے کسی الحمرہ وغیرہ میں. تو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. جی سر، بڑی زبردست آپ نے دو مثالیں دیں. ناصر درانی صاحب ہمارے پرسنل دوست بھی ہیں. اچھا. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈونیشن وغیرہ بڑا ریگولر دیتے ہیں فاؤنٹین ہاؤس کو، ہمارے ادارے کو. ابھی ریسنٹلی انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا تھا کہ میں تو اس سے دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے عزت دی ہے کہ کہاں خیبر پختونخوا میں جا کے ان کو عزت، اور پنجاب میں بھی بہت بڑی عزت. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین بھی بڑے ہی ڈونرز اور بڑے اس طرح سے نیکی کام کرنے والے لوگ. اچھا سر، پہلی جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے توسط سے میں نے کرنی ہے کہ معذور ہونے سے بچانا بھی بہت ضروری ہے. تو 3-4 چیزیں سر یہ بہت ضروری ہے نوٹ کرنا. کہ ایک تو یہ ہے کہ پولیو کے ڈراپ ضرور پلائیں. بھائی ضروری ہے کہ پولیو ہو جائے، تو یہ چیز موجود ہے، اور اتنی بڑی ڈونیشن ہمیں آتی ہے، وہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ سر، یہ جو رشتہ داروں کی شادیاں ہیں آپس میں، یہ بھی سر بہت بڑا مسئلہ ہے آپس میں. جو رشتہ داروں میں کزن میرج ہے، اس کی وجہ سے مسلس کی ڈسٹرافی ہوتی ہے اور معذوری
बन जाती है। ये टेस्ट करवाना चाहिए पहले सर, टेस्ट भी मुझे तो कराना खुद चाहिए पता है, और बहुत ज़्यादा मेरे ननिहाल में खुद मुझे पता है कि 2-3 बच्चे माजूर, हाँ, वो कजन्स मैरिज कज़न मैरिज जो है ना, 3 बच्चे माजूर, एक जवान बच्चा माजूर, एक जवान बच्ची माजूर, और वो नहीं समझते लोग। सर यही कज़न मैरिज की वजह से जब मसल्स की डिस्ट्रॉफी होती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने में, हाथ से काम करने, बहुत बड़ा मसला, उठने बैठने में, और ये बहुत बड़ी माजूरी है। तीसरी जो चीज़ है थैलेसीमिया की बीमारी भी जो है, आपका खून का जो कैंसर वगैरह हो जाता है, वो भी कज़न मैरिज की मेन वजह होती है। तो एक तो ये है कि हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी को ज़हनी मर्ज़ है तो उसका भी प्रॉपर इलाज करना चाहिए। वो जो जिन्नात और नज़र का लग जाना, इसी कामों में रखने के बजाय कई दफ़ा मर जाते हैं वो जाहिल लोग जो जिन निकालने के चक्कर में होते हैं। बहुत ज़्यादा। अब अगली बात जो आपने इससे पहले बताई है, मुफ्ती साहब ने बताई कि हज़रत उमर फ़ारूक ने इस तरह सपोर्ट की, ये वेलफेयर स्टेट की ख़ास निशानी है। और ये वेलफेयर स्टेट दुनिया के दूसरे मुल्क मौजूद हैं। अभी भी रिसेंटली मुझे देखने का मौका मिला कि कैसे वो अपने माजूरों का ख्याल करते हैं। तो घरों में भी हम, हमारे यहाँ तो जो सही लोग भी हैं, माजूरों की बात तो फिर उनके लिए भी बाथरूम ही नहीं है। आप देखें हमारी अदालतों में जो आम पब्लिक जाती है उनके लिए कोई बाथरूम नहीं होता। एक अजाब है, एक बंदा शहर में जा रहा है, वो सड़क पे जा रहा है, कहीं बाथरूम ही नहीं है। मस्जिदों को ताले लगे हुए हैं, जो हालात बन गए हुए हैं, जो और कोई चीज़ें हैं उनको भी ताले लगे हुए हैं, कोई बाहर के आदमी जा सकता, वो क्या करे। तो ये तो सब चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मुखियर हज़रात की भी जिम्मेदारी है कि ये ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना वो डेवलप करें, लोगों को इसका आसानियाँ पैदा करें, जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा जी। उससे जो अगली बात ये है कि हम क्या फेवर कर सकते हैं और किस तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन सब को अपने जैसा समझना तो शुरू करें। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, हमारे सहाबा कराम की तालीमात हैं, हम अपने जैसा नहीं समझते। जब भी हम इनकी सपोर्ट करने जाते हैं सर, तो उसका मकसद ये है कि हम इनको कमतर समझते हैं। अच्छा, ये भी होता है डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताएं कि मसलन जा रहा है ना एक बिनाई से महरूम शख्स, तो आगे गड़ा है या कोई चीज़ है तो जानबूझ के बैठे हुए हैं, जब वो गिरता है वहाँ जाके तो फिर वो बड़ा एंजॉय करते हैं और उसको बड़ा हंसते। इस पे बताएं, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ये तो एक तशद्दुद, मुफ्ती साहब भी बताएंगे इस पे दीनी एतबार से इंतहा है। नहीं बेइज्जती नहीं, इसका नुकसान क्या है, कल को आप भी हो सकते हैं, आपकी नज़र जाती है। सर ये हमारा बड़ा एक कल्चरल पैटर्न है जो मैं देख रहा हूँ, बड़ा नोट करो। आप भी देखते होंगे, गाड़ी आप चलाते हैं ना सर, तो आप देखिए रोड जो क्रॉस कर रहा है ना, बड़े आराम से सुकून से रोड क्रॉस करता है, जैसे मैं बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा हूँ, जबकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से आ सकती है। ये हमारा कल्चरल वो है, और इस तरह से दूसरों का मजाक उड़ा के हमें अच्छा फील कर रहे होते हैं, जबकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो बुनियादी बात है कि कम से कम हम किसी की फेवर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें आप मजलूम ना समझें, हम जब भी इस तरह के लोगों की मदद करने जा रहे होते हैं तो मकसद ये होता है कि वो कोई कमतर है तो इनकी सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसका फ़ायदा आपको डबल मिलने वाला है जब आप ऐसे काम करते हैं। और ऐसे इदारों में, क्योंकि मैं तो रोज़ देखता हूँ ऐसे इदारों में काम करने वाले, सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो 3 बजे रात से खाना बना के मासूरों को देने जाते हैं। सर डॉक्टर साहब, है तो बात दुख की और नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जब हमें हाई कोर्ट का जज बनाया गया तो वो पहले जो सीनियर होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। उसमें जो हमें लेक्चर दिया गया था, वो मैंने तो एक साथी से कहा कि क्या ये हमें जज बनाया जा रहा है कि फ़िरौन बनाया जा रहा है। वो कहा कि आप स्पेशल लोग हैं, ये आम लोग जो हैं इनसे आप इतने बुलंद हैं, इनको आपने नज़दीक नहीं लगने देना, फ़लाँ नहीं करना। इतनी बातें की कि मैं इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था कि अगर वाकई आदमी अपने ऊपर ये तारी कर ले तो वो तो नॉर्मल इंसान ही नहीं रह सकता। तो यहाँ तो मामला ये है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजीम तरीन हस्ती हैं, वो एक आम आदमी, उनको आप देख रहे हैं बच्चे जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़ ले, वो उनका हाथ पकड़ लेते थे बच्चे, और आप छुड़ाते नहीं थे। तो ये पहले तो हमें ये करना चाहिए कि इस तरह का मुआशरे में समझना चाहिए। जो आदमी डिप्टी कमिश्नर है वो समझता है कि अब मैं इस इलाके का खुदा हूँ, मेरे तक कोई बंदा आ नहीं सकता, मेरे करीब नहीं आ सकता, बात नहीं कर सकता। जो किसी ओहदे पे चला जाता है, अब वो जैसे ये कह रहे थे गुजरात वाले कि हमें वो लिफ्ट ही नहीं कराते डॉक्टर, बिल्कुल कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो यही सपोर्ट करें कि उनको उनकी तकलीफ़ को फील करें। सर जी भाई साहब, एक तो अर्ज़ ये मेरी है, सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक स्पेशल डेस्क कायम करें माजूर अफराद के लिए। एक्सीलेंट, इनको लाइन में ना लगाएं। ज़बरदस्त। दूसरी गुजारिश ये है और मुतालबा भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी माजूर अफराद के लिए इलाज फ्री करें।
تیسری میری گزارش یہ ہے کہ عدالت میں اگر معذوروں کے کیسز ہیں تو ان کو پرائیورٹی دیں، ان کی عدالت ہی ایک الگ بنا دیں۔ چوتھا میرا مطالبہ یہ ہے، وہ پیرنی صاحبہ ان کے ہاں آتی ہیں، وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ، کیا نام ہے ان کا؟ بشرا بی بی، تو وہ تو پیرنی ہے اور نیک خاتون ہے، بڑی اچھی، ان سے بھی آپ۔ چوتھا غازی صاحب میرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت جو اسپیشل پرسنز کے لیے ملازمتوں کا کوٹا ہے اس میں اضافہ کرے، اور جو کوٹا ہے اس پر جتنی سیٹس خالی ہیں وہ فوراً ان لوگوں کو دیں تاکہ یہ اپنی گزر بسر بآسانی کر سکیں، اور اس میں اضافہ بھی ممکن ہو تو ضرور کریں۔ پانچویں گزارش جو بڑی ہی عام ہے کہ اکثر یہ اپنے مطالبات کے حق میں بلائنڈز اور دیگر معذور افراد احتجاج کے لیے آتے ہیں تو خدا را ان پر لاٹھی چارج مت کریں۔ ویسے تو ساری قوم کو مار رہے ہیں آپ، لیکن ان پر لاٹھی چارج مت کریں اور ان کو خصوصی ٹریٹ کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور ان کی جو معاملات ہیں وہ فرسٹ آف آل حل کرنے کے لیے بے شک اگر کوئی معذور سیاست میں بھی آتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل، بلکہ ان کو سیاست میں بھی حصہ دینا چاہیے، سیاست میں حصہ لیں اور ان کو نہ پھینٹی لگائیں، ان کا خاص لحاظ رکھیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، فیاض صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر مرزا صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، تنگ دستی کا خاتمہ۔ روزانہ نماز فجر کے بعد تسبیح فاطمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 92 مرتبہ اور یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ تنگ حال وہ ہے جس کی ہمت بڑی اخراجات زیادہ اور آمدنی